واقعی اچھے. اور یہی وجہ میں اسی لیے یونیورسٹیز میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ آپ لوگ دل کھول کر بات کریں, دل کھول کر گلے شکوے کریں, دل کھول کر ہمارے نشاندہی کریں اپنے مسئلے مسائل کو, ہم حل کریں گے. دیکھیں آپ نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی اور یونیورسٹی میں اسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس میں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کامیاب جوان ہنرمند پاکستان کی یہ جو ہائی اینڈ اسکل اسکالرشپس ہیں یہ تقریباً 70,000 روپے سے لے کے 1.25 لاکھ روپے تک ایک بچے کے اوپر کاسٹ آ رہی ہے, ڈپینڈنگ کہ آپ کہ کون سا آپ پروگرام کر رہے ہیں. اور تعداد بہت بڑی ہے. ابھی ہم نے جو 55,000 اسکالرشپس دی ہیں اور ای ڈی صاحب ہمیں ڈیمانڈ 2.5 لاکھ کی آئی تھی. 2.5 لاکھ نوجوانوں نے پاکستان کے اپلائی کیا ہائی اینڈ کے 55,000 جو اسکالرشپس آئیں سیٹس کے لیے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 2 لاکھ بچے ابھی بھی انٹرسٹڈ تھے, لیکن ہمارے پاس اس طرح سے وسائل نہیں تھے. حالانکہ 10 ارب روپے ہم اس پروجیکٹ پہ اوور آل لگا رہے ہیں سارے معاملے پہ. تو یہ ایک تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری کوشش ہے کم از کم ایک خاندان, ایک فیملی میں ایک گھر کا بچہ ضرور اسکل سیٹ حاصل کرے. ہاں, اب آپ کے لیے کامیاب جوان کی ٹیم کیا کر رہی ہے, یہ تو تھا نیفٹیک, اور نیفٹیک کے پاس اس طرح سے بجٹ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی اسٹوڈنٹ کو 4-4 6-6 چیزوں میں داخلہ دلائے یا اسکالرشپس دے. آئی ٹی منسٹری کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب جوان 4.0 ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں. 4.0 کامیاب جوان جو کہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کے کورسز انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے جا رہے ہیں. تو آپ لوگ اس کا حصہ بنیں. ایچ ای سی کے ساتھ مل کر ہم کامیاب جوان ایک انوویشن لیگ کرنے لگے ہیں. اس میں بھی ہزاروں نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اسکل اسکالرشپ کا بھی موقع ملے گا. اور ویسے بھی اس میں ہم ریوارڈز بھی لے کے آ رہے ہیں. آپ لوگ گرینڈ فنالے میں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوان جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں وہ بھی باہر بھی لے کے جائیں گے. ہم آپ کو ہواوے سے بات کی ہے, ملٹی نیشنل کمپنی سے میں بات کر رہا ہوں, ہمارے نوجوان جن کو باہر کا ایکسپوجر ملنا چاہیے. بہت کچھ ہو رہا ہے. تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ نیفٹیک کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے, جو کچھ بھی یہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں اپنے مسائل میں رہتے ہوئے. تو آپ کا گلہ میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ بننا چاہیے, نیفٹیک کے ساتھ نہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے مزید ایسے پلیٹ فارم لے کے آ رہا ہوں, اور ہماری حکومت اور پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایات ہے کہ آپ کو موقع ملے گا کسی اور سبجیکٹ میں انرول ہونے کا. ایک آپ نے بات کی ہے پلیسمنٹ کی, اس کے اوپر بات کریں گے ای ڈی صاحب. اور میں خود سمجھتا ہوں کہ اکیڈیمیا کا, انڈسٹری کا اور پلیسمنٹ کا ضرور ہونا چاہیے. کامیاب جوان کی ٹیم اور نیفٹیک مل کر آپ کے لیے ایک نیشنل امپلائمنٹ ایکسچینج ٹول جو کہ ابھی ٹیسٹ رن میں چل رہا ہے نیکسٹ کے نام سے, وہ آپ کا اگر آپ دکھا سکیں تو وہ آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو باقاعدہ جابس نظر بھی آئیں گی, اور اسی جگہ ہمارے امپلائرز بھی جو کمپنیز ہیں وہ بھی اسی پورٹل کے اوپر ہوں گی. تو آپ جاب دینے والا, جاب لینے والا, آپ کا سارا ڈیٹا نیفٹیک اپلوڈ بھی کر رہا ہے. جس نے یہاں سے آج سرٹیفکیٹس لیے ہیں ان کے نام, ان کا ڈیٹا بھی ہم وہاں ڈال رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو وہاں جو جابس اویلیبل ہیں وہ بھی ملیں گی. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے سرکاری جابس آ رہی ہوں گی. اگر آپ یہ پرائیویٹ پورٹلز جو چل رہے ہیں جاب کے لیے, اس کے اندر آپ کو زیادہ تر میرا نہیں خیال کہ کوئی سرکاری جاب وہ ڈسپلے کر سکتے ہیں. ہم تو سرکاری جاب بھی ڈسپلے کرنے جا رہے ہیں, پھر بلو کالر جاب نہیں نظر آ رہی ہوتی. تو اوورسیز سارا ماشاءاللہ ایک کمپریہنسو انہوں نے نیفٹیک نے پورٹل بنایا ہے نیکسٹ کے نام سے. ابھی یہ ٹیسٹ رن میں ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ اگلے 10-15 روز میں ہم اس کو بھی پبلک کریں. آپ ویسے تو یہ ہو چکا ہے, لیکن ایک فارمل لانچنگ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے لے کے آئیں گے. اب میں ای ڈی صاحب سے چاہوں گا کہ آپ کو بتائیں کہ نیفٹیک پلیسمنٹ کے حوالے سے کیا کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. دیکھیں لونز کی تو بات ہو گئی, امپاورمنٹ جو لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے وہ نوجوان جو اپنا جو جابس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا جابس کا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہم آپ کو امپلائرس کے ساتھ ایک طریقہ کار کے طور کے تحت ہی انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں, اور وہ طریقہ کار اس نیکسٹ میں وضع کیا گیا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں کہ یہ پروگرام پچھلے پروگرام سے ڈیفرنٹ ہے, تو ڈیفرنٹ اس طرح ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو رابطہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا اس لمحے پہ جب ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری ذمہ داری ہیں اس وقت تک
جب تک آپ جو کریئر اپنانا چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو مہیا نہ کر لیں. یہ نیکسٹ جو ٹول ہے یہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے اس پہ نوجوانوں کو رجسٹر کیا اور امپلائرز کو کہا جی اب آپ اس میں جاب پلیسمنٹ کریں اور جو پھر نوجوان پھر ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اس نیکسٹ میں جو بھی ڈیٹا جمع ہوتا ہے اس کو ہم پراپر اینالائز کرتے ہیں کہ نوجوانوں کی جابس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈز ہیں, اور ہم پھر ڈیمانڈ اور سپلائی کو اکٹھا کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ نیکسٹ پہ ایک جو چیز ہمیں تھوڑی سی اس میں ابھی مزید اس پہ کام کرنا ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اگر آپ نیکسٹ کا کھولیں jobs.gov.pk کھولیں تو اس پہ اب بھی آج بھی اب اسی وقت آپ کو تقریباً 5,000 سے زیادہ جابز مل جائیں گی. ہم چاہ رہے تھے کہ اس پہ لاکھوں نوجوان بھی اپنے آپ کو رجسٹر کریں. ابھی نوجوانوں کی رجسٹریشن کم ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں بالکل فری آف کاسٹ ہے. جو ڈیٹا سینکٹیٹی کے پروٹوکولز ہیں وہ سارے کے سارے ہم فالو کر رہے ہیں. آپ اس پہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکیں تاکہ ہمیں آپ کی ضرورت کا پتہ چل سکے کہ آپ کس قسم کی جابس چاہتے ہیں, آپ کے پاس کس قسم کی کوالیفیکیشن ہے, آپ کے پاس کس قسم کی سکلز ہیں, اور پھر اس کو اینالائز کر کے ہم مزید آپ کے لیے جابس ڈھونڈیں, اس پورٹل پہ جائیں ڈالیں اور آپ کو وہ مہیا کریں. تو یہ آپ کو کنیکٹ کرے گا اپنے جابس کے ساتھ, اس پلیسمنٹ کے ساتھ, یہ اس وعدے کے ساتھ کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے صرف آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے کے, بلکہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس خواب کی تکمیل کے طرف لے کے جائیں گے جو آپ نے دیکھا ہوا ہے. وہ سارا کا سارا یہ نیکسٹ پورٹل جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ کرے. تو اس پہ اپنا جتنا ڈیٹا ہے آپ ڈالیں, اپنے آپ کو اس پہ رجسٹر کریں تاکہ ہم آپ کو جابس کے ساتھ لنک کر سکیں. اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ پھر ہم سرٹیفکیٹ دیں جو رہ گئے ہمارے اسٹوڈنٹس. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا. اس کے بعد عثمان ڈار صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ پاکستان کے لاکھوں لوگوں کو ایک موقع فراہم کیا گیا کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر ان فلاحی کاموں میں رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں. اس حوالے سے میں ٹائیگر فورس کا آپ کو بتاتا چلوں, مارچ 2020 میں جب کورونا پاکستان کے اوپر اپنے سائے گہرے کرتا جا رہا تھا تو عمران خان صاحب, عثمان ڈار صاحب کی یہ سوچ کہ عوام کو, ان غریب افراد کو کس طریقے سے ریلیف پہنچایا جائے, کیونکہ ملک شاید لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جائے, شاید مشکلات کے شکار ہوں, تو ایسی رضاکارانہ فورس ہو جو رضاکار طور پہ ان لوگوں تک پہنچ سکے. راشن ڈسٹریبیوشن اس میں احساس پروگرام کے تحت جو رقوم تقسیم کی گئی, اس پروگرام میں یہ فورس عمل میں آئی. اس میں بتاؤں کہ لاکھوں وہ پاکستانی جو آج انگیج ہیں ٹائیگر فورس کے ساتھ, وہ نوجوان, کیونکہ اس میں 30 to 40% ہماری جو ٹائیگر فورس کے ممبرز ہیں وہ یوتھ ہے. اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, وکلاء حضرات بھی ہیں. میں خود ایک میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں. آج جتنے بھی ہمارے ممبرز آئے, یہ ایک فورس پاکستان میں اس ویژن کو سپورٹ کر رہی ہے عمران خان صاحب کے, عثمان ڈار صاحب کے, جو غریب کی بات کرتے ہیں, جو نادار کی بات کرتے ہیں, جس میں کافی ایسے انیشیٹوز ہیں جس میں آپ دیکھیں گے پرائز کنٹرولنگ ٹائیگر فورس ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ بلڈ ڈونیشن کیمپس میں 1122 کے ساتھ کہیں بھی اگر روڈ پہ حادثات ہو رہے ہیں, ٹریفک پولیس کے ساتھ ٹائیگر فورس جو ہے وہ روڈ پہ ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے میں کام کرے. یہ وہ مواقع ہیں جو اس حکومت میں عثمان ڈار صاحب کی, عمران خان صاحب کی نے ہمیں دیے, اس یوتھ کو دیے, لوگوں کو دیے, کہ جو آ کے اللہ کی رضا کے لیے اس ملک کی خدمت کر سکیں. میں خصوصاً ٹائیگر فورس اسلام آباد کا یہاں ذکر ضرور کروں گا. ہمارے اس وقت 2 سے 2.5 ہزار کے قریب ممبرز ہیں جو اس سماجی کام سے منسلک ہیں, جس میں کسی قسم کے معاوضے کے بغیر ہم اپنی مدد آپ کے تحت ڈفرینٹ ایسے کام کر رہے ہیں جو جس میں غریب اور نادار افراد کو ہم سپورٹ کر سکیں. Thanks to Usman Dar sahab, especially you and Imran Khan sahab for this wonderful appreciation, Tiger Force Islamabad and all Tiger Force Pakistan members. And I hope کہ آنے والے وقت میں یہ کیونکہ یہ ٹائیگر فورس ایک غیر سیاسی فورس ہے اور بالکل رضاکارانہ طور پہ اپنی خدمات سر انجام دی, یہ کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ. ہماری سپورٹ اور یہ جتنا بھی سوشل ورک ہے یہ ہم کرتے رہیں گے, کیونکہ جس طرح ڈفرینٹ انیشیٹیوز لیے گئے یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے. ون آف بیسٹ انیشیٹیو آف دس گورنمنٹ از اسٹیبلشنگ ٹائیگر فورس,
تو اس کے ذریعے کیونکہ یہ یوتھ یقیناً آپ کو کہیں پہ بازاروں میں پارکس میں کہیں پہ گھومتے ہوئے نظر آتے فارغ بیٹھے تھے، لیکن آج یہ لوگ انگیج ہیں غریبوں کے ساتھ اور ان کی فلاح و بہبود کے ساتھ۔ سو تھینک یو ویری مچ عثمان ڈار صاحب آپ کا کہ آج آپ نے موقع دیا۔ اینڈ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔ Thank you so much for sharing your reviews about Tiger Foods and increasing our knowledge. I would now like to request the Honorable guest, Special Advisor to Prime Minister on Youth Affairs, to please come on the stage and address the audience. Mr. Usman. Bismillahirrahmanirrahim. سب سے پہلے میں بحریہ یونیورسٹی کے وی سی کلیم شوکت صاحب آپ کا اور بحریہ یونیورسٹی کی ساری فیکلٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا، کامیاب جوان کی ٹیم کو، نیف ٹیک کو، کہ ہم یہاں اسکل اسکالرشپ کا پروگرام رن کر سکیں۔ اس کے لیے میں آپ کا جی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے بحریہ یونیورسٹی سے کامیاب جوان ہنرمند پاکستان کی اسکل اسکالرشپس حاصل کی، اور آج مجھے دلی خوشی ہو رہی تھی دیکھ کر جب میں نوجوانوں کو سرٹیفکیٹ حاصل کرتے دیکھ رہا تھا، اور کچھ نے تو بتایا کہ انہوں نے جاب بھی حاصل کر لی ہے۔ اور اسی طرح کامیاب جوان بزنس لون جو ہم دے رہے ہیں نوجوانوں کو، اور بہت ساروں کو جب پوچھ رہے تھے تو دلی طور پہ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ آج ان کو روزگار مل چکا ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اور کوئی مجھے بتا رہا تھا جی ہم نے 4 لوگوں کو روزگار دیا ہے یہ بزنس لون لینے کے بعد، 8 لوگوں کو روزگار دیا ہے، 12 لوگوں کو روزگار دیا ہے۔ تو یہ وہ دلی خوشی ہے جب میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کامیاب ہوتے ہوئے، تو مجھے محسوس ہوتی ہے اپنے دل میں جس مقصد کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے، ہماری حکومت نے کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کیا۔ آج کامیاب جوان پروگرام پاکستان کے ہزاروں نوجوانوں کو کامیاب کر رہا ہے، اور میں نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں جو مشن ہے ہمارا، ابھی یہ آغاز ہے، ابھی یہ کامیاب جوان پروگرام کا آغاز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سالوں میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کامیاب جوان میں کم از کم 1 لاکھ لوگ بزنس لون لے کر اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ 1 لاکھ۔ پاکستان کی اگر آپ 72-73 سالہ تاریخ پر نظر دورائیں تو ایس ایم ای سیکٹر میں جہاں 50-60 لاکھ ادارے کام کر رہے ہیں، صرف انہیں 1,70,000 کو ایکسیس ٹو فائنینس مل سکے، وسائل تک رسائی مل سکی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے۔ بینکس کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم فائنینشیل ہینڈ ہولڈنگ نہیں کرتے، کم از کم اس پسے ہوئے طبقے کی، کمزور طبقے کی، ایسے نوجوانوں کی جن کے پاس ہنر ہے، اسکل ہے، تجربہ ہے، ڈگریاں ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سرٹیفکیٹس ہیں۔ تو یہ کامیاب جوان پروگرام آج پاکستان میں ان نوجوانوں کے لیے کام کر رہا ہے جن کو وسائل تک رسائی نہیں تھی ماضی میں۔ اور میں چیئرمین نیف ٹیک یہاں بیٹھے ہیں جوید حسن صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ای ڈی ناصر صاحب بیٹھے ہیں، نیف ٹیک کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہی جس یونیورسٹی میں بھی میں جاتا ہوں پھر آپ لوگوں کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، میں نے آج دیکھا ہے بحریہ یونیورسٹی میں بھی، تو میری ریکویسٹ ہوگی جو ہم نیکسٹ فیز شروع کرنے جا رہے ہیں تو کم از کم بھی بحریہ یونیورسٹی میں 500 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ملنا چاہیے، اسکل اسکالرشپ 500 اسٹوڈنٹس، یہ تعداد کم ہے۔ اور میں اسی لیے خود یونیورسٹیز میں بھی جا رہا ہوں، ایک نوجوانوں سے کویشچن آنسر سیشنز کر سکوں، نوجوانوں کے دلوں میں جو بھی باتیں ہیں، جو بھی آپ سننا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی کمپلینز ہیں کامیاب جوان پروگرام کو لے کے یا نوجوانوں کے حوالے سے ہماری حکومت کے لیے آپ لوگوں کے پاس کوئی مشورہ ہے، سجیشنز ہیں، آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جن مشکلات کا سامنا ہے آپ میرے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ میں آخر میں آپ لوگوں کی بھی بات سنوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بینک آف ہیبر کی یہاں ٹیم بیٹھی ہے جی، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بینک آف ہیبر بھی ماشاءاللہ
زبردست کام کر رہا ہے، بالخصوص خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے لیے کافی تعداد میں انہوں نے وہاں بزنس لونز دیے ہیں۔ HEC کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ NITB نوجوانوں آپ کے لیے ایک پورٹل بنا رہی ہے، کامیاب جوان کا ڈیش بورڈ ہم بنا رہے ہیں جو ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کا یہ بھی سوال رہتا ہے مجھے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں 10,000 سے زیادہ جو آج کاروبار لگ چکے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے وسیلے سے، وہ کس کس صوبے میں اور کس کس ڈسٹرکٹ میں، کس کس تحصیل میں کتنے اور کتنی اماؤنٹ ان میں تقسیم ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 10 سے 15 روز میں ہم کامیاب جوان سارے کا سارا پروگرام پبلک کر دیں گے، سارے اسٹیٹسٹکس، اعداد و شمار آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے۔ پہلے دن سے پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایات تھی، ہم نے اسے ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے، شفافیت رکھنی ہے، کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ اور مجھے خوشی ہے جب میں آج ویوز سن رہا تھا نوجوانوں کے، اور آپ نے دیکھا وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں پروگرام کا حصہ بننے کے لیے، چاہے وہ کامیاب جوان سکل اسکالرشپ تھی، چاہے وہ کامیاب جوان کاروباری قرضہ تھا، کسی وزیر، مشیر، MNA، کسی با اثر شخصیت کی سفارش کی ضرورت نہیں انہیں پڑی، کسی کو کہنا نہیں پڑا انہیں، اپنی قابلیت پر نوجوان اس پروگرام کا حصہ بنے۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کی کامیابی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ عثمان ڈار بھی اگر چاہے گا تو کسی کو نہ کاروباری قرضہ دلا سکے گا، نہ سکل اسکالرشپ دلا سکے گا۔ جس نوجوان کا حق ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس تک یہ پہنچے گا، اور یہی ہدایات ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی۔ میں یونیورسٹیز میں جو جا رہا ہوں، ایک پورا ہم نے پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ بنا لیا ہے اکراس پاکستان، پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ جو نوجوان یونیورسٹیز کے مجھے سندھ میں اگر سن رہے ہیں، پنجاب کی باقی یونیورسٹیز میں سن رہے ہیں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا، ایون GP، AJK، اسلام آباد سے ہم نے شروع کیا ہے، اور اس کا بنیادی ایک ہی مقصد ہے جو میں یونیورسٹیز میں جا رہا ہوں۔ دیکھیں آپ وہ 4 سے 5% نوجوان ہیں جس آبادی کی ہم بات بھی کر رہے ہیں، 68% 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور وہ ساری 30 سالہ آبادی میں سے آپ وہ کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ نوجوان ہیں جو میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ پاکستان کی اکانومی کا، پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کے لیے آپ لوگ کامیاب جوان پروگرام کے وسیلے سے جاب کریشن انجن کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، ایک تو دیکھیں آج آپ کو سکل اسکالرشپس کے جو سرٹیفکیٹس ملے ہیں، آپ کو جابس ملنا شروع ہو گئی ہیں، اور ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا نوجوانوں کا کہ ہم نے جاب ہی کرنی ہے، اور کرنی بھی سرکاری ہے، اگر سرکاری مل جائے ٹھیک ہے، ورنہ پرائیویٹ سیکٹر میں۔ یہ مائنڈ سیٹ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کا چینج ہونا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں آپ لوگ کامیاب جوان سکل اسکالرشپس کا حصہ بن رہے ہیں، اس سوچ کے ساتھ بنے ہم نے ٹریننگ لینی ہے۔ جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہائی اینڈ ٹریننگز کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اس حکومت نے سٹارٹ کیا ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں ہوا ہے۔ ہمارے ایجوکیشن منسٹر، فیڈرل منسٹر شفقت محمود صاحب کا میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کی منسٹری کا، ان کی منسٹری کے انڈر یہ ہم انیشیٹو لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ ذہن بنائیں کہ ہم نکلیں گے، اور جیسے سافٹ لونز آپ دیکھ رہے تھے 10 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 8 لاکھ کا، اب اس کو ہم بڑھا کر 20 لاکھ کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر کوئی آپ لوگوں کو گارنٹی نہیں دینی ہے، کوئی کولیٹرل نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی اپنی شخصی گارنٹی پہ آپ کے پاس ایک بزنس پروپوزل ہونا چاہیے، بزنس فیزیبلٹی ہونی چاہیے، وہ چاہے IT سیکٹر کی ہے، کسی طرح کی بھی، جیسے ہم دیکھ رہے تھے طرح طرح کے بزنس ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، ایگری سیکٹر میں، مینوفیکچرنگ میں، سروس سیکٹر میں، ہر طرح کا وہ کاروبار جو آپ قانونی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کامیاب جوان پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ کرے گا۔ اب میں کوئکلی آپ کو اس پروگرام کا آپ حصہ کیسے بن سکتے ہیں، آپ لوگ کامیاب جوان .gov.pk پہ جائیں، کامیاب جوان .gov.pk پہ، اس کو ہم نے آن لائن صرف اس لیے رکھا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ رہے، بالکل آپ لوگوں کے سامنے کوئی ہینڈ پک لوگوں کی ہم اپلیکیشنز، کوئی مینول اپلیکیشن نہیں آپ ڈال سکتے،
کسی برانچ میں آپ جا کر مینول اپلیکیشن نہیں دے سکتے کہ جی میں کسی کو بھیج دوں جی آپ جائیں اور بینک سے جا کے لون اپلائی کریں اور قرضہ لے لیں. تو ایک تو آپ kamiyaabjawan.gov.pk پہ جائیں, آپ کو وہاں اس کا قرض لینے کے لیے, لون لینے کے لیے فارم ملے گا. پہلے اس کا ٹیئر تھا 1 سے 10 لاکھ کا, جس کے اوپر ہم 3% مارک اپ لے رہے تھے. اگر آپ ویسے جائیں پہلے تو آپ کو ملیں گے ہی نہیں, اگر ملیں گے بھی تو آپ سے کم از کم بھی کوئی 15 سے 20% مارک اپ جو نارمل ہمارا یہاں ایک ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم ہے چارج کیا جائے گا. اب اسی ٹیئر کو ہم بڑھا کر 20 لاکھ کرنے لگے ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے. وہ نوجوان جن کے پاس ہنر ہے, تجربہ ہے, اسکل ہے, ایسے آج آپ نے ٹیکنیکل اسکلز لی ہیں, تو آپ لوگ یہ 20 لاکھ روپے انشاءاللہ تعالیٰ جو 20 لاکھ کا ٹیئر ہے, ہماری کوشش ہے جولائی کے پہلے ہفتے سے یہ بھی آ جائے, تو آپ لوگ اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. یہ جتنے بھی ہم بڑے بڑے نام, یہ ٹویٹر اور فیس بک, امیزون, یہ سارے جو ہم alibaba.com جس کی ہم بات کرتے ہیں, یہ سارے چھوٹے اسٹارٹ اپس ہی تھے. پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ بڑی کمپنیز بنی ہیں, پھر ملٹی نیشنلز کمپنی بنی ہے. تو آپ نے بھی چھوٹا بزنس سے آغاز کرنا ہے, خواب بڑا دیکھنا ہے, پیشن کے ساتھ کام کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کامیاب جوان پروگرام سے ہی, ان دونوں پروگرام سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے, ایک تو بزنس لون لے کر یہی کامیاب نوجوان جو ہیں ہمارے فیوچر میں پاکستان کے بزنس لیڈرز بنیں گے. اور انہی ہائی اینڈ ٹریننگز میں سے جس طرح ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ٹریننگز لی ہیں, اور جس طرح آئی ٹی سیکٹر پہ ہماری حکومت کام بھی کر رہی ہے, مارک زوکربرگ, اسٹیو جابس, یہ جو ہم نام سنتے آ رہے ہیں, یہ ماشاءاللہ آپ لوگ ہوں گے پاکستان کے مارک زوکربرگ اور اسٹیو جابس. آپ لوگوں پہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے, تو ضرورت ہے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی. ہم نے کاروبار کی طرف آنا ہے, کاروبار شروع کرنا ہے. وہ نوجوان جو یونیورسٹی سے باہر ہیں, بہت سارے نوجوان اب اس کا حصہ بن چکے ہیں, وہ کاروبار شروع کریں. آج آپ لوگوں کو جو ایک چیک دیا گیا ہے لون کا, وہ سمجھ لیں آپ کو ایک روزگار مل گیا. آج کامیاب جوان پروگرام 10,000 اگر کاروبار لگا چکا ہے تو 10,000 نوجوانوں کو روزگار دے چکا ہے, اور وہی 10,000 نوجوان مزید 10,000 لوگوں کے لیے روزگار پیدا کر چکے ہیں. ہمارا ڈیش بورڈ جب ہم پبلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 20,000 لوگ ابھی تک براہ راست ڈائریکٹلی کامیاب جوان سے امپلائبلٹی حاصل کر چکے ہیں. نیفٹیک کے ساتھ مل کر ہم اسکل اسکالرشپ والا ڈیٹا بھی انشاءاللہ تعالیٰ پبلک کریں گے. اس سے بھی امپلائبلٹی جو ہماری کنونشنل ٹریڈز ہے اس میں 60% ہے, اور اس والے میں 80% ہے. تو آپ لوگوں کو ساری انفارمیشن تک انشاءاللہ تعالیٰ رسائی دی جائے گی. تو میں خاص آپ سب سے یہ کہنے آیا تھا کہ آپ لوگ کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنیں, اپنا ذہن بنا لیں یونیورسٹی میں رہتے ہوئے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کاروبار شروع کرنا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میری یہ کوشش ہے, اور ہم روزانہ کی بنیادوں پہ اسٹیٹسٹکس ڈیٹے کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں, بینکس کے ساتھ کال کرتے ہیں, تاکہ نوجوانوں کو جلد سے جلد جنہوں نے اپلائی کیا انہیں یہ قرض مل سکے. کچھ کیا میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ نوجوان یہ کمپلین کرتے رہے ہیں کہ ہمیں مل نہیں رہا, یا مل رہا تھا تو بڑی ڈیلے سے مل رہا ہے. دیکھیں پچھلا تقریباً 2020 سارے کا سارا کرونا کی وجہ سے کامیاب جوان بزنس لون پروگرام پہ کام ہی نہیں ہو سکا. اسی طرح نیفٹیک کے یہ پروگرامز جو ہیں بند کرنے پڑے, پھر چلانے پڑے. انسٹیٹیوشنز لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم کھول نہیں سکتے تھے. تو 2020 تو مکمل طور پر کامیاب جوان کے ان دونوں پروگراموں کے کہہ لیں کہ راہ میں رکاوٹ بنا رہا, اور اب الحمدللہ اس سال ہم شروع ہو چکے ہیں. اور اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں 10,000 آپ لوگوں کو لونز مل چکے ہیں, تو وہ یہ پچھلے 4-5 ماہ میں ملے ہیں. اسی طرح 37,000 اسٹوڈنٹس کامیاب جوان ہنرمند پاکستان سے سرٹیفکیٹ لے کے ماشاءاللہ جاب مارکیٹ میں جا چکے ہیں. تقریباً 55,000 کے قریب ابھی انسٹیٹیوشنز میں ہیں. 12,000 کے قریب جو رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد انہیں ایڈمیشن دیں گے. RPL آپ لوگوں کا بڑا زبردست استاد شاگرد ماڈل میں 50,000 وہ نوجوان جنہوں نے انفارملی استاد شاگردی میں سیکھا تھا, ان کا ٹیسٹ لے کے ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. یہ بڑا زبردست آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا ہے.
اس کے پاس اپرنٹسشپ کروا رہے ہیں 20,000 نوجوانوں کو اسلام آباد میں, اور اس کو بھی اسکیل اپ کرنا ہے. 75 کامیاب جوان ہائی پرفارمنس اسمارٹ ہائی ٹیکس جو لیب بنانے جا رہے ہیں نوجوانوں کے لیے, ٹیکنیکل آپ لوگوں کو سکلز وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہینس کریں گے. تو بہت ساری چیزوں پہ کام کیا جا رہا ہے. انگیجمنٹ کا جو پارٹ ہے, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, میں پہلے بھی یونیورسٹیوں میں جا کر بتا چکا ہوں, یہ دونوں چیزیں کامیاب جوان پروگرام سارا یوتھ کی مشاورت سے ڈیمانڈ ڈریون بنایا گیا تھا. نوجوانوں نے پاکستان کے جب ہم نے سروے کیا تو اس میں بتایا کہ ہمیں نمبر 1 روزگار چاہیے, امپلائمنٹ چاہیے. اس لیے کامیاب جوان کے یہ دونوں پروگرام بزنس لون اور اسکل اسکالرشپس آپ لوگوں کو روزگار کے لیے ہم دے رہے ہیں, امپلائمنٹ کے لیے دے رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے ایجوکیشن کی بات کی, تعلیم کی بات کی پاکستان کے نوجوانوں نے, اس میں بھی ہم آپ کو اسی لیے اسکل ٹریننگ دے رہے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے. اور تیسری جو انگیجمنٹ چاہ رہے تھے پاکستان کے نوجوان, پولیٹیکل انگیجمنٹ, سوک انگیجمنٹ, ٹائیگر فورس جو بھی آپ سن رہے تھے, وہ ہمارے والنٹیئر انگیجمنٹ کا پارٹ تھی. ٹائیگر فورس جو پرائم منسٹر عمران خان نے اناؤنس کیا, اور الحمدللہ بڑی مجھے خوشی ہے کہ ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے کہ انہوں نے بغیر کسی معاوضے کے تنہا کے کرونا پینڈیمک میں ان لوگوں نے کام کیا. تو تینوں کمپوننٹس جو تھے کامیاب جوان کے, وہ نوجوانوں کی مشاورت سے بنائے گئے. اور یہ جو پروگرام جس کے لیے آج ہم یہاں یونیورسٹی میں ہیں, یہ بھی ڈیمانڈ ڈریون ہے. یہ بھی میں نیفٹیک کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو انہوں نے موقع دیا کہ آپ انسٹیٹیوشن سلیکٹ کریں. ابھی یہ بحریہ میں کچھ ایسے آئے تھے اسٹوڈنٹ جو شاید بحریہ کا حصہ نہیں ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, لیکن چونکہ انہوں نے خود سلیکٹ کیا کہ ہم بحریہ یونیورسٹی میں جا کر یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کے نوجوانوں نے خود اپنے پروگرام سلیکٹ کیے, انہیں ڈکٹیٹ نہیں کیا گیا کہ آپ ایئر یونیورسٹی چلے جائیں, آپ نسٹ چلے جائیں, آپ بحریہ چلے جائیں, یا آپ نے یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. تو یہ بھی بہت بڑا چینج ہے کہ ہر وہ کام جو حکومت نوجوانوں کے لیے کرنا چاہ رہی ہے, نوجوانوں کی مشاورت سے کر رہی ہے. چاہے وہ اسکل پروگرام ہے, چاہے ایون بزنس لون میں بھی ہم نے آپ کو آپشنز دیے ہیں. ہزاروں بزنسز ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ بزنس سلیکٹ کریں جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, اور ہم آپ کو پیسہ دیں گے, ہم آپ کو قرضہ دیں گے, اور آپ کاروبار کریں. اسی طرح پولیٹیکل انگیجمنٹ کے لیے نوجوانوں نے یہ بھی کہا جی کہ ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان کے پاور کوریڈورز تک نہیں جاتی ہے, فیصلہ سازی میں ہم لوگ نہیں ہیں, ہمیں انگیج نہیں کیا جاتا. اس کے لیے پاکستان کی تاریخ کی پہلی نیشنل یوتھ کونسل پرائم منسٹر عمران خان نے بنائی. آج نیشنل یوتھ کونسل کے جو ممبرز ہیں وہ عالمی سطح پر نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی. ملک کے اندر کامیاب جوان انیشیٹو کی مختلف ورکشاپس میں جا رہے ہیں, اپنی سکسیس سٹوریز جو پبلک سیکٹر میں ان کی اچیومنٹس ہیں وہ ملک کے نوجوانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے, نوجوانوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کی آواز جو پاور کوریڈورز تک نہیں جا رہی تھی وہ آج نیشنل یوتھ کونسل کی شکل میں الحمدللہ پہنچائی جا رہی ہے. تو آخر میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں, پرائم منسٹر عمران خان جب بھی میں انہیں ملتا ہوں اور جو بھی ہماری میٹنگز میں دیکھ رہا ہوں ان میں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان کے نوجوان جو 20 لاکھ کے قریب ہر سال جاب مارکیٹ میں آتے ہیں, ان کو روزگار کیسے دینا ہے. اور حکومت اپنی ذمہ داری انشاءاللہ تعالیٰ پوری کرے گی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. حکومت وہ تمام سٹیپس لے گی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے اس ملک میں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے لیے اس ملک میں, جو آسانیاں پیدا کر سکے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا انوائرمنٹ دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اکانومی کے اگر اشاریے اور اعداد و شمار بہتری کی طرف نظر آ رہے ہیں تو اس میں بھی میں کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی اکنامک ٹیم کو دینا چاہوں گا. جس طرح شب و روز انہوں نے اس کے اوپر پوری محنت کی اور آج آپ کی اکانومی ایک سٹرگلنگ اکانومی سے, ایک تباہ حال اکانومی سے ایک ڈائریکشن میں ڈل گئی ہے. تو یہ وہ بزنس انوائرمنٹ ہے جو ہماری ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے ہم کریں گے, لیکن آپ لوگ تیار ہوں. میں ابھی آخر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کون کون میرا بھائی, میرا نوجوان کاروبار میں آنا چاہتا ہے, ہاتھ کھڑا کریں نا ذرا, میں دیکھوں کہ کوئی جذبہ جاگے کہ نہیں. زبردست,
ویل ڈن جی، ماشاءاللہ، اتنی بڑی تعداد میں تالیاں ہونی چاہیے. اور بحریہ یونیورسٹی کو وی سی صاحب اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو کامیاب جوان کا ڈیش بورڈ بھی دے دیں گے. یہاں کے اسٹوڈنٹس، جیسے آپ نے پرائم منسٹر کو سنا، انہوں نے کہا کہ ہم 100 ارب روپے جو رکھے ہیں وہ اسٹارٹ اپس کے لیے رکھے ہیں، نوجوان آئیڈیا لائیں، حکومت پیسے دے گی اور آپ کام شروع کریں. اور ایک آخر میں میری اپیل بھی ہے اور میرا یہ پیغام بھی ہے پاکستان کی خواتین کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، جب تک آپ لوگ آگے نہیں بڑھیں گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. جب تک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا حصہ نہیں ہوگا، ہماری پاکستان کی بیٹیوں کا، تب تک پاکستان آگے نہیں جا سکتا. اور آپ لوگوں کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے اس 100 ارب میں سے 25 ارب روپے کم از کم رکھے ہیں صرف آپ لوگوں کے لیے، کہ ہماری بیٹیاں اور بچیاں بھی انٹرپرینور بن سکیں، بزنس سائڈ میں آ سکیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ہماری خاتون پالر کے کام کے لیے انہوں نے پیسے لیے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں میں دیکھ رہا تھا وہ کام کر رہی ہیں، لیکن یہ تعداد بڑی کم ہے. اور بینکس کو بھی میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی انکریج کریں ہماری خواتین کو، جب وہ لون کے لیے آپ سے اپلائی کریں تو آپ مسٹ انہیں سپورٹ کریں. اور انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو، جو اس بزنسز میں آنا چاہ رہا ہے، انٹرپرینیورشپ میں آنا چاہ رہا ہے، ان کو ہم پورا سپورٹ کریں. کامیاب جوان، کامیاب پاکستان. بہت شکریہ. اب آپ میں سے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے نوجوان نے تو میں آنسر کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ پھر ہم اسکالرشپس جو ہیں وہ دیتے ہیں جو بیلنس رہ گئے ہیں یہاں. جی پلیز. ہمارے کامیاب جوان کے ہمارے دوست ہیں، میرے جو ہمجولی ہے، وہ سر فائل مطلب آپ کی اپلیکیشن کر لیتے ہیں، اس میں کوئی ڈیٹ آف برتھ کی غلطی آ جاتی ہے، کسی بھی چیز کی غلطی آ جاتی ہے، تو وہ فائل آپ لوگ پینڈنگ رکھ لیتے ہو، مطلب رپلائی نہیں دیتے ہو آپ اس کو. اب چاہیے کہ بینک والے نا ان کو کال کرے بیک کال کہ آپ کی اس چیز میں غلطی ہے، اس کو درست کر لیں. تو پرسوں بھی آپ نے کہا تھا کہ 2-2.5 لاکھ وہ جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے میں دیکھیں انہوں نے بڑا زبردست سوال کیا ہے. بہت سارے نوجوانوں کا یہی سوال ہے کہ ہمارا کسی چھوٹا سا ایک ڈاکومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے لون ریجیکٹ ہو گیا. ایک تو میں بتاؤں کہ پہلے میں بتا دوں کہ 2-3 بڑی کیٹیگریز تھیں کامیاب جوان میں لون جو آپ لوگوں کا ڈس اپروو ہوا ہے یا آپ لوگ تھرو نہیں ہو سکے. 2.5 لاکھ نوجوانوں نے تو اپنی عمر ہی پہلے غلط فیڈ کر دی. 45 سال تک کا کیپ ہے اس میں، 18 سال سے لے کے 45 سال کے عمر تک کے نوجوان اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو اس وجہ سے 2.5 لاکھ تو ویسے ہی نکل گئے. وی سی صاحب بیچ میں سے کوئی 50 سال کا تھا تو اس نے بیک ڈیٹ میں جا کے اپنی، چونکہ نادرا کا فلٹر لگا ہے اس میں، آپ کی اپلیکیشن سب سے پہلے نادرا ویریفائی کرتا ہے کہ اس میں ایج یا کوئی بندہ بلیک لسٹڈ تو نہیں ہے یا مسئلے مسائل تو نہیں ہے. دوسری جو بڑی تعداد تھی کہ جب نوجوانوں سے انٹرویو کیا گیا تو بہت زیادہ تعداد میں نوجوانوں کے پاس بزنس پلان نہیں تھا، بزنس فیزیبلٹی نہیں تھی، اور کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں، اگر ہمیں پیسے ملیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ پیسے والد صاحب کو چاہیے تھے، جو کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک ایج بریکٹ لگا ہے. تو انٹرویو میں میرے پاس وہ ویڈیوز انٹرویو کی وہ ٹیپس موجود ہیں، چونکہ یہ ریکارڈڈ کالز ہم کرتے ہیں، جس میں بیک گراؤنڈ میں سے والد کی یا کسی بڑے کی آواز آ رہی ہے کہ اس بات کا جو ان سے سوال کیا جاتا ہے بزنس کے ریلیٹڈ، انہیں تو انفارمیشن نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی ایج کی وجہ سے لون اپلائی کر دیا. تو وہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس سوال کا یہ جواب دیں. اور چوتھے نمبر پہ یہ جس طرح مجھے اس نوجوان نے بتایا، اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں، اور میں نے بینک سے بات بھی کی ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی لونز ہمارے ابھی تک نہیں انٹرٹین کیے گئے یا ان کو کال نہیں کی گئی، تو میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں ایک تو آپ کو کال بھی آئے گی، اور دوسرا کسی بھی نوجوان کا اگر پہلے لون ریجیکٹ ہو چکا ہے انٹرویو میں بزنس فیزیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے یا پلان نہ ہونے کی وجہ سے، آج آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ دوبارہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن تیاری کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. میرا آپ لوگوں کو یہی پیغام ہے. دیکھیں یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، آپ لوگ بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں، آپ کے بڑے بزرگ بھی ٹیکس ادا کرتے ہوں گے. کسی نہ کسی
شیپ شکل میں ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بھی اگر بات کریں تو بجلی کے بلوں میں، پیٹرول میں اور بہت ساری چیزوں میں، کھانے پینے کی آپ لوگ ٹیکس تو دے ہی رہے ہیں. تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ پیسے صحیح لوگوں تک ہم پہنچائیں. اور بار بار جو ہم کہتے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پہ یہ پروگرام نہیں چلایا جائے گا، اسی لیے پھر آپ آ جاتے ہیں اپنے ہینڈ پک لوگوں کو دینے کے لیے، جی اس کو دے دیں، اس کو دے دیں، اس کے رشتہ دار کو دے دیں. یہ وجہ بھی ہے کہ سکور کارڈ جو ہے کامیاب جوان بزنس لون کا وہ تھوڑا سخت بنایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر لوگوں تک پیسے جا سکیں. اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میں سمجھتا ہوں اچھا کاروبار کر سکتے ہوں گے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں ہم اپلیکیشنز میں کام کر رہے ہیں. جب ہم پبلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آج تک 5 لاکھ اپلیکیشنز پہ کام ہو چکے ہیں. 10 لاکھ اپلیکیشنز آئی تھی اور تقریباً اتنی ہی پینڈنگ ہیں. اور ہمارا بینکنگ جو انفراسٹرکچر ہے، بینک کے اندر جو نظام ہے، اتنی بڑی بزنس لون اسکیم یا پروگرام کے لیے تیار ہی نہیں تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پچھلے 72 سالہ تاریخ میں کبھی بینکوں نے اس طرح سے لون پروگرام پہ کام نہیں کیا جس طرح کامیاب جوان پروگرام میں ہم کام کر رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک چیلنج تھا. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے جو 21 پارٹنر بینکس ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی تیزی سے اپنا انہوں نے انٹرنل سسٹم امپروو کیا. تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں بہت تیزی آنے جا رہی ہے. اور جیسے ہم ایک ٹیئر بھی چینج کر رہے ہیں، اس کو 5 کروڑ روپے تک لے کے جا رہے ہیں. تو آپ لوگ 0 سے 5 کروڑ روپے میں سے چاروں میں سے کسی ایک ٹیئر کا حصہ بن سکتے ہیں. اور ہماری کوشش ہے اسی سال اکتوبر نومبر سے کم از کم بھی ہم 10,000 نوجوانوں کو مہینے میں بزنسز شروع کروا سکیں. جو ابھی ایوریج ہماری 1500 سے 2000 پہ جا رہی ہے مہینے کی، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کم از کم 10,000 پہ لے کے جائیں گے. اسی طرح اسکل اسکالرشپ میں مزید ہم انشاءاللہ تعالی نوجوانوں کو اسکالرشپس بھی دیں گے. اس کو بھی اسکیل اپ کر رہے ہیں. ہاں جی، یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، دوبارہ بولو. ہاں یار میں صحیح طرح سے سن تو نہیں سکا. ایک تو آپ نے کہا کہ لون کا جو پروسیس ٹائم ہے وہ 3 ماہ ہو گئے ہیں اپلائی کیا ہے تو نہیں ملا، یہی کہہ رہے ہو نا آپ. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہو کہ IT سیکٹر کے اندر ہم اس کو فوکس کریں لونز کو، یہ کہہ رہے تھے آپ. پے پال، اچھا پے پال کی بات کر رہے ہو آپ. ہاں وہ تو ہر دوسرا نوجوان اسی کی بات کر رہا ہے. دیکھیے پہلے تو یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہماری کوشش یہی ہے، اور اس میں جو ہم نے بینکوں کو ٹائم بھی دے رکھا ہے وہ 3 ماہ کے اندر ہم نے بینکس کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ودن 3 منتھس فیصلہ کرنا ہے یس یا نو اپلیکیشن کا. تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمیں 10 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز آ گئی تھی اور بینک تیار ہی نہیں تھے اتنے بڑے ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے لیے. پنجاب بینک کو 4 لاکھ کے قریب تو پنجاب بینک کو اپلیکیشنز آ گئی. نیشنل بینک کو بھی تقریباً اتنے لاکھ اپلیکیشنز آ گئی. بینک آف خیبر کو تقریباً کوئی 70-80 ہزار 1 لاکھ کے قریب اپلیکیشن آ گئی. تو اس طرح اپلیکیشنز جب آئیں ان کے انٹرنل سسٹم بینکوں کے اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، مضبوط نہیں تھے. آپ نے ہر ایک کو کال کرنی ہے ہم نے. تو اگر ایک کال آپ 2 منٹ کی بھی لگا لیں تو ایک بڑا کال سینٹر بھی آپ بٹھا دیں تو آپ روزانہ کی بنیادوں پہ کتنے 100 یا 1000 کو فون کر لیں گے. اور 10 لاکھ تھے اور روزانہ ہمیں تقریباً 2000 لوگ روزانہ
جس کامیاب جوان .gov.pk کے میں بات کر رہا تھا ڈومین کی, اس پہ اپلیکیشنز آتی ہیں ہر مہینے. مزید 50,000 نوجوان ہمیں اپلیکیشنز بھیجتے ہیں. تو اس وجہ سے ٹائم لگا. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, یہ نہیں کہ کامیاب جوان کی ٹیم کام نہیں کر رہی یا بینکس کام نہیں کر رہے. میں تو بینکوں کو اس لیے بھی شاباش دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت زور لگایا اس پہ, چونکہ ان کے پاس سسٹم نہیں تھا. ماضی میں اگر اس ٹائپ کی کوئی اسکیم آئی بھی ہے تو وہاں زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ آئے ہیں؟ 70,000 80,000. تو یہاں تو ہر ماہ 30-40 ہزار ماشاء اللہ آ رہے ہیں. لوگوں کو اس بات کا یقین ہے, اور یہ ون ون سچویشن ہے نوجوانوں کے لیے بھی, بینک کے لیے بھی. تو یہ آپ لوگوں کے مشورے سے بھی ڈیزائن کی گئی ہے اور بینکس کے بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک ٹائمنگ کی بات ہے وہ ہم تیز کریں گے. ہماری کوشش ہے 3 ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ لوگوں کی اپلیکیشن انٹرٹین کریں. پے پال کے اپنی ریزرویشنز ہیں, آپ کو پتہ ہوگا امیزون بھی پاکستان نہیں آنا چاہ رہا تھا, اور پرائم منسٹر عمران خان نے, ان کی اکنامک ٹیم نے, گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں اور سفارتی محاذ پر بڑا زبردست کام کیا کہ آج کم از کم امیزون کے دروازے یہاں کھل چکے ہیں, اور پے پال پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور جلد آپ لوگ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ خوشخبری سنیں گے. Play the Prime Minister pre-recorded message, especially for the youth sitting here. ہماری کوشش ہے
like to call Chairman NAVTEC Syed Javed Hassan for his remarks. Assalamu alaikum. Bismillah. First of all, I'd like to thank Special Advisor to the Prime Minister, Usman Dar Sahab, for being here, as well as the Vice Chancellor for hosting the event, and my colleague, Dr. Nasser, who has played a large role in facilitating this, Executive Director, Dr. Nasser. Look, this thing would not have been possible without Usman Dar Sahab's passion. Really, he made it impossible for this not to happen. दिन रात हमारे पीछे पड़ के सुबह शाम मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बुला के plan after plan. So it was really, this has been driven by Dar Sahab. I cannot thank him enough. इसलिए कि काफ़ी मेहनत इसमें करनी पड़ी, मगर ये जो पूरा उनका इनिशिएटिव है, and I think there's एक किस्म की इनकी जिहाद कहें इसको in the positive sense, कि चाहें कि यूथ की empowerment पाकिस्तान में कि कैसे करी जाए. And it was his vision is through two things: by skilling the youth as well as empowering them by allowing them to start their own businesses. तो आज बहुत ही अच्छा और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम लोग इसकी जो शुरू हुई थी, अब हम लोग कुछ कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, और ये कंक्लूजन नहीं है बल्कि एक स्टार्ट है और इससे ज़्यादा बढ़ेगा, मगर एटलीस्ट ये अब रिजल्ट्स आने लगे. आज जो जिन लोग बच्चों ने सर्टिफिकेट लिया है, आई होप मोस्ट ऑफ यू आर आइदर एम्प्लॉयड और इवन बेटर. आप प्लीज़ जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स मिली हैं, जिन लोगों ने क्वालिफाई करें, ये कामयाब जवान स्कॉलरशिप तो मिली आपको, आप क्यों नहीं फ़ायदा उठाएं जाके कामयाब जवान लोन्स का. आपको आप स्किल्स हैं, प्लीज़ आपके पास जाके लोन लें, इसलिए कि आपको एक लिहाज से एडवांटेज मिलेगा, इसलिए कि जो बैंक्स हैं उनको पता होगा कि आपके पास स्किल्स हैं और ये भी एक सर्टिफाइड स्किल्स हैं. सो दिस इज़ अ ग्रेट ओकेजन. I would really like to thank Bahria University for facilitating this. ये देखें, ये पहली मर्तबा हो रहा था इस किस्म के, जो जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हाई टेक में पहले कभी नहीं हुआ. ये इस गवर्नमेंट की एक स्पेशल इनिशिएटिव है कि हाई टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, ये लिटरली है ना. मैं तो पॉलिटिकल बंदा भी नहीं हूँ, आई एम कम्प्लीटली न्यूट्रल, मगर मेरा ये कहना है कि ये मैं वोकेशनल ट्रेनिंग में कोई 10 साल में रहा हूँ, और पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं था वोकेशनल ट्रेनिंग में कि हाई टेक वोकेशनल ट्रेनिंग भी हो सकती है. तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ हो रही है, और इसको इंशाल्लाह हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, मगर उसी वक्त बढ़ेगा जो अभी जो जिन लोग ग्रेजुएट करें वो अपने को सक्सेसफुल बनाएं और अपने को प्रमोट भी करें. प्लीज़ आप वीडियोस बनाएं, आप बताएं कि कैसे ये आपने स्किल पाई और कैसे क्या इसमें खूबियाँ थी. अगर कोई क्रिटिसिज्म भी है, प्लीज़ हम लोग को आके बताएं. NAVTEC में वी आर वेरी विलिंग टू लिसन टू योर क्रिटिसिजम्स कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है. डॉक्टर नासिर हमेशा अपना डोर ओपन रखते हैं, मेरा भी डोर ओपन है, तो प्लीज़ आप आइए, बताइए कि कहाँ इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है. बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द यंग पीपल who have graduated today, and much success to the people who have got the loans. Please use the loans effectively. वो loans पार्टी करने के लिए नहीं है, बिजनेस बढ़ाने के लिए. आप जॉब्स प्रोवाइड करें और इस लोन से आप 10 गुना बढ़ें. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़. Thank you so much, Chairman NAVTEC. Now I would like to call 2 Kamyab Jawan program participants to share their success story. Muhammad Junaid.
السلام علیکم. میرا نام جنید ہے اور میں سائبر سیکیورٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. سب سے پہلے میں پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی آنریبل پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایمرجنگ ٹیکنالوجی ایجوکیشن اسکل بیسڈ ٹریننگ کا نوجوانوں کے لیے اسٹارٹ کیا. یہ بہترین ٹریننگ ہے اور اس میں میں نے MSc بھی کیا ہوا سائبر سیکیورٹی میں. تو 4 سال میں ہم نے وہ چیز نہیں سیکھی جو ہم نے 6 مہینوں میں ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز نے ہمیں سکھایا. اور آئی ووڈ لائک ٹو ریکمینڈ ایوری یوتھ انڈیویژول ٹو جوائن دس پروگرام, ٹو جوائن دس کاز, بیکاز دس از اے لائف چینجنگ اپرچونیٹی. تھینک یو. Thank you. The second participant, Muhammad Tariq Shehzad. السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از محمد طارق شہزاد اور میں سائبر سیکیورٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے چند سال پہلے BS کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی تھی اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد جیسے سب اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی جاب ڈفرینٹ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں اپلائی کرنا شروع کر دیا. اور موسٹلی جو جابس تھیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی تھیں. تو جب بھی میں انٹرویو کے لیے مجھے کال آتی, میں جب بھی انٹرویو میں جاتا تھا تو سب سے پہلے وہ جو میری ڈگری ہے وہ ایک سائٹ پہ کر دیتے. وہ کہتے بیٹا آپ اپنی اسکل کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے یونیورسٹی سے کیا اسکل حاصل کی ہے. تو وہاں پہ میں خاموش ہو جاتا. میں کہتا سر یہ میرے پاس یہ ڈگری ہے, ڈگری کے اوپر میرے گریڈز ہیں, یہ دیکھیں, اسی کی بیس پہ مجھے جاب چاہیے. وہ کہتے تھے بیٹا آج کی جو ڈیمانڈ ہے, ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ گریڈز نہیں ہے بلکہ اسکل ہے. انہی دنوں میری نظر یہ پرائم منسٹر کامیاب جوان پروگرام کے اوپر پڑی. ان کا ایڈ آیا ہوا تھا. تو ہم نے اپنے جتنے بھی دوست تھے ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بڑا بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی اسکل کو, کیونکہ یہ گورنمنٹ ہمیں فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہی تھی, کیونکہ ہم نے جب BS ڈگری کر لی تھی تو ہمارے پیرنٹس سے ہمیں دوبارہ یہ کہنا کہ ہم اسکل کے لیے اب ہمیں پیسے دیں, ہم کسی اچھی یونیورسٹی میں جائیں اور دوبارہ اسکل کے لیے جائیں, تو ہمیں یہ شرم آتی تھی. لیکن یہ جب ہم نے یہ ایڈ دیکھا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور میں نے یہ بیریا یونیورسٹی میں اپلائی کیا اور یہاں پہ میں نے انٹرویو دیا اور میرٹ کے اوپر میری سلیکشن ہوئی. اور جب سلیکشن ہوئی اور جب میں اس یونیورسٹی میں آیا تو یہاں کی جو فیکلٹی تھی, میں الحمدللہ مجھے BS کے اندر ایسی اتنی اچھی فیکلٹی نہیں ملی تھی جو بحریہ یونیورسٹی نے ہمیں اتنی اچھی فیکلٹی, اور ایون اس فیکلٹی کے اندر PhD ڈاکٹرز بھی تھے. تو انہوں نے ہمیں بجائے کہ تھیوری کے پیچھے اور گریڈز کے پیچھے انہوں نے ہمیں اسکل دی ہے اور اس کے اوپر بہت فوکس کیا ہے. اور ہماری لیب, ہمارا 80% جو ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ لیب ورک تھا اور ہمارے اندر اسکل پروڈیوس کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ مسٹر چیف گیسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بحریہ یونیورسٹی نے نہ صرف ہمارے اسکل کے اوپر فوکس کیا بلکہ سائڈ بائی سائڈ ہماری پرسنالٹی گرومنگ کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ بیٹا آپ نے جب انٹرویو میں جانا ہے تو آپ نے وہاں پہ ڈریسنگ کیسی کرنی ہے, آپ نے وہاں پہ بولنا کیسا ہے, ایٹیکیٹس سکھائے ہیں. تو یہ چیز بھی میں ان کو ایک پلس پوائنٹ ہے, یہ میں بحریہ یونیورسٹی کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اندر پرسنالٹی کی بھی بہت زیادہ جو ہمیں جس کی ضرورت تھی وہ ہمیں پرووائڈ کی. اور یقین کریں کہ اسی کورس کے دوران مجھے راولپنڈی سے آرمی کالج کی ایک انٹرویو کال آئی اور یہ ساتھ میں ایئر یونیورسٹی کی کال آئی. اور میں یہ ہانیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ ود آؤٹ اینی سفارش اور کہنے کے دونوں میں میری سلیکشن ہوئی ہے. مجھے آرمی کالج سے بھی سلیکٹ ہوا ہوں اور مجھے ایئر یونیورسٹی کا بھی آفر لیٹر ملا ہے. لیکن میں نے اپنی فیملی کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا ہے, اپنے فیکلٹی ممبرس کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, تو میں نے پھر آرمی کالج کو جوائن کیا اور اب میں آرمی کالج میں ایک باعزت روزگار کما رہا ہوں اور اس وقت میری سیلری جو ہے وہ 40,000 پلس ہے. تو الحمدللہ یہ میری کامیابی کا پہلا قدم ہے اور اس کا کریڈٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان, عمران خان, مسٹر عثمان ڈار اور نیفٹیک اور اسپیشل بحریہ یونیورسٹی کو میں دینا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے آج میں کامیاب ہوا ہوں اور میری کامیابی کی یہ پہلی سیڑھی ہے. تو انشاءاللہ میں ان کا تہہ دل سے بہت شکر گزار ہوں اور میں یہ پرومس کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کا جو
میں اس کو پے بیک ضرور کروں گا انشاءاللہ. اس ملک کے لیے آنے والے اس کے لیے فیوچر کے لیے میں اپنی کنٹریبیوشن دوں گا. اور ونس اگین بہت شکریہ نیفٹیک, گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ اسپیشل نیفٹیک اور گورنمنٹ آف پاکستان, اور اسپیشل تھینکس کہ اور یہ ہماری ایک بہت اچھی یاد رہے گی بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ کہ جہاں پہ ہم نے اتنا اچھا انوائرمنٹ دیا. بلکہ اس میں یہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ صرف ہمارے لیے لیبس کی حد تک نہیں بلکہ ایون کہ یہاں کے ہمارے لیے جو انڈور گیمز تھیں, ہم یہاں پہ اس سیکنڈ ٹائم پہ گیمز میں بھی جاتے تھے, باقی ایکٹیویٹیز بھی کرتے تھے. تو یہ بھی ہماری ایک میموری ہے جو ہم یاد رکھیں گے. تو تھینک یو آل. Thank you. Next student of our machines learning certification, Mr. Mohammad Rizwan Khan. السلام علیکم, میرا نام محمد رضوان خان ہے. میں مشین لرننگ ڈیپ لرننگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. بحریہ یونیورسٹی میں نے بھی کورس کیا. میں نے بی ایس کمپیوٹر سائنس کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پریویسلی, اور جاب کے لیے میں سرچ کر رہا تھا, جاب نہیں مل رہی تھی. اس کے بعد میں نے مشین لرننگ کا کورس یہاں سے کامیاب جوان پروگرام سے کیا, اور اس کے بعد ابھی میں کی اسٹون کنسلٹنگ کے اندر ایز اے ایسوسیٹ سافٹ ویئر انجینئر جاب کر رہا ہوں, اور فری لانسنگ کے اوپر بھی میں کافی پروجیکٹ وغیرہ کر چکا ہوں. تھینکس ٹو عمران خان, نیفٹیک اینڈ بحریہ یونیورسٹی. السلام علیکم. Thank you so much for sharing your reviews. I request Mr. Akhundzada Asfal Yar to share his reviews about Tiger Force.